حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مکمل داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب خلقت یعنی چمگادڑ کو کیوں پیدا فرمایا، اور چمگادڑ سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چمگادڑ کا گھر میں آنا اور گھونسلہ بنانا کیسا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائی، بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بھی بتا دیتے۔ اللہ نے یہودیوں کی صلیب سے بچا کر انہیں زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ ناظرین، قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم علیہ السلام، 11 جگہوں پر مسیح علیہ السلام اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر
کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے، اور روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، ایک عازر اپنے دوست کو، دوسرا ایک بڑھیا کے لڑکے کو، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، چوتھا حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو عازر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی 4 پائی خود اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، پہلے بتائے گئے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم علیہ السلام، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ
والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ سورہ مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تعجب سے فرمایا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو بی بی مریم لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذرا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔
حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر ہے۔ بیت اللحم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ اسرا یعنی کوہ سائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ علیہ السلام کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراض شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا ہوا ہی نہ ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ نے ان کو یہودیوں کی صلیب سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر، کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک
اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے، لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد اور غم خوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ سورہ مائدہ آیات 111 سے 115۔ ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی۔ وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہا کی محبت کرتا، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا۔ ایک دن اچانک اس کی بیوی انتقال کر گئی، جس کا اسرائیلی کو بہت صدمہ ہوا اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اسرائیلی نے التجا کی، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ فوراً قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضور، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا، جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے، قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی باہر آ گئی، جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ چل دیے۔ عرصہ دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام، میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی۔ اس کا دل اپنے قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا۔ اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی۔ پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا۔ جب اسرائیلی کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنی بیوی کو آس پاس نہ دیکھا
دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ایک جگہ اسے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر وہ شہزادے کے سامنے جا پہنچا۔ شہزادے کے پاس اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران و پریشان ہو گیا۔ آخر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی، میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی؟ اسرائیلی ہکا بکا رہ گیا اور بولا، خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ بیوی انکار کرتی رہی۔ شہزادے اور اسرائیلی میں بحث جاری رہی۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ کی جانب آیا اور بولا، یا روح اللہ، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت پھر بولی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی اسے واپس کر دے۔ یہ کلمات سننے تھے، اسرائیلی کی بیوی ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا، اور جو کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کھانے کے دوران ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرمایا۔ ایک خادم نے عرض کی کہ آپ ایسا نہ کیجیے، اجمیوں میں یہ طریقہ معیوب ہے اور وہ ایسا کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ بہرحال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدہ و محبت بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ ناظرین، ایک دھوبی جو لوگوں سے ناروا سلوک رکھتا تھا، لوگوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کے حق میں بد دعا کریں تاکہ لوگ اس سے خلاصی پائیں۔ آپ نے بد دعا فرمائی۔ دوسرے دن لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ وہ خدائی پکڑ میں نہیں آیا اور نہ ہی اس پر بد دعا کا کوئی اثر ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے دوبارہ بد دعا فرمائی۔ تیسرے دن لوگوں نے دوبارہ آ کر عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے، روح اللہ کی بد دعا ہو اور دھوبی پر اس کا اثر نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی۔ بحکم خدا بندی آپ لوگوں کے ہمراہ دھوبی کے ہاں گئے، اس کا سامان کھلوایا۔ سب لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا موجود ہے لیکن ایک فرشتہ لوہے کے گرز سے اسے روکے کھڑا ہے۔ تب آپ علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتلائی گئی کہ جب آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق بد دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اس کی طرف بھیج دیا، لیکن اس دوران اس نے ایک مسکین کو ایک روٹی صدقہ دی۔ اس صدقے کی بدولت فرشتہ آیا جو اس عذاب کو اس سے روکے کھڑا ہے۔ خود دیکھیں کہ صدقے کی بدولت ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی کس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی۔
ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھا اور کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ ہرن کا گوشت کھایا، کھال کو ٹھوکر لگائی اور پھر آپ وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا، آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ پھر آپ نے ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستے پر چلتے رہے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں، 3 سونے کی اینٹیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگے کہ اینٹیں بھی 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ لالچی لوگ مارے گئے اور اینٹیں وہی رہ گئیں۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دانائی کی جتنی بڑی بھی دولت ہمیں مل جائے کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہی باقی رہتی ہے۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی جو 4 گدھوں پر سامان تجارت لادے جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا میں سامان تجارت لے کر جا رہا ہوں تاکہ خریداروں کو تلاش کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا، یہ کیا ہے؟
شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے، اس کو بادشاہ خریدے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے جواب دیا تاجر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چوتھے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان نے جواب دیا مکر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا عورتیں۔ البتہ امام جاحظہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتب میں پانچویں چیز کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا پانچویں گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا غرور، تکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا؟ تو شیطان نے کہا زمیندار اور چودھری لوگ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں منہوں کے بل گر پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متعجب ہوئے اور فرمایا اے حواریو، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کرتے۔ انہوں نے عرض کیا اے روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے قضیہ اور قصے کو معلوم کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا اے بستی والو۔ ان میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ فرمایا تمہارا کیا قضیہ ہے؟ عرض کیا اے روح اللہ، رات کو ہم عافیت سے سوئے ہوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے۔ فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ عرض کیا ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے، بدکاروں کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ کہا جس طرح سے بچے کو ماں سے ہوتی ہے۔ جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے، جب چلی گئی ہم غمگین ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فلانے، تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا پھر تو نے مجھے کیسے جواب دیا؟ تو بھی تو ان میں سے ہے۔ کہا ہوں تو میں ان میں، لیکن ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا۔ میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں۔ مجھے پتا نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یا اس میں جھونک دیا جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہود نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے راویان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں۔ ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابع داروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے، انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے، ان کے بال کچھ گنگریالے تھے، گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، درمیانے قد کے حامل، مائل بسرخی و سفیدی، بھرے جسم والے، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی، وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیں، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گی، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا، یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں، قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تعان و تشنیع، نومولود مسیح علیہ السلام کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔
پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کے کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی اور قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا وزاری کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے، یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفیع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان خواہ مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، کیسا بھی پکا ہو نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اور اس وقت اس قدر بابرکت اور با افراد ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ ناظرین، حضرت وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، اور شیاطین اس وجہ سے بہتر حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہوا۔ اس نے کاہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا، تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا تو بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا، تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ علیہ السلام کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئیں۔
बचपन ही से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करामात और मौजज़ात ज़ाहिर होने लगे थे। इब्न अदी से रिवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे तो बच्चों को कहते कि क्या मैं तुझे बताऊं कि तेरी माँ ने घर में तेरे लिए क्या छुपा रखा है। वो कहता हाँ बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम उसे बताते तो वो अपनी माँ से दरियाफ्त करता तो माँ पूछती कि तुझे ये खबर किसने दी, तो बच्चा कहता कि ईसा इब्न मरियम ने। इस तरह लोगों में मशहूर हो गया कि अगर तुम अपने बच्चों को ईसा इब्न मरियम के साथ खेलने के लिए छोड़ोगे तो वो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा अंबिया में से थे और ऐसे दौर में मबूस हुए जब हिकमत और तिब का फन उरूज पर था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात अता फरमाए जो बड़े बड़े हुक्मा व अतबा की दस्तरस से बाहर थे। कोई ऐसा हकीम नहीं हो सकता जो मादरजाद अंधे को बीनाई अता कर दे या बरस और कोढ़ के दायमी मरीजों को शिफा याब कर दे। अल्लाह ने अपनी मखलूक में से किसी को ऐसी ताकत नहीं दी थी कि वो किसी कब्र से मुर्दे को जिंदा कर दे, लेकिन ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने ये कुदरत भी अता फरमाई थी। जब परवरदिगार ने ईसा अलैहिस्सलाम पर इन बुराहीन और दलाइल के साथ मबूस फरमाया तो अक्सर लोग अपने कुफ्र और अनाद और गुमराही की वजह से आपकी अताअत में न आए। सिर्फ चंद अफराद पर मुश्तमिल एक छोटी सी जमात ही आपकी मददगार बनी और आपकी बैयत करते हुए आपकी मदद और खैर ख्वाही की। बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बनी इसराइल ने आपके कत्ल का इरादा किया और बादशाह वक्त से आपकी शिकायत की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस तरह महफूज रखा कि उन्हीं में से एक आदमी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया तो बनी इसराइल के उन हासिद शरपसंदों ने उसी हम शक्ल को सूली चढ़ा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये शरफ भी हासिल है कि वो बनी इसराइल के खातिम हैं और जब आप नबी मबूस हुए तो आप खुतबे के लिए खड़े हुए और उनको आगाह किया कि बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला उनसे खत्म हो चुका है और मेरे बाद नबी उम्मी तशरीफ लाएंगे। वो तमाम अंबिया के खातिम होंगे। उनका नाम अहमद होगा। वो इस्माइल बिन इब्राहिम खलीलुल्लाह के खानदान से होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत नरम दिल और नरम गो, साबिर और सादा मिजाज रखते थे। एक रिवायत है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के पास आए तो आप पर ऊन का जुब्बा और चादर थी। आप नंगे पांव और परागंदा बालों वाले थे। भूख की वजह से आपका रंग जर्द और प्यास की वजह से आपके होंठ खुश्क थे। आपने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, तुम पर सलामती हो। दुनिया को मैंने इसका सही मकाम दिया है और इसमें कोई फख्र और गुरूर नहीं। जानते हो मेरा घर कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, ऐ रूहुल्लाह, आप खुद ही बता दें आपका घर कहाँ है। फरमाया, मेरा घर मसाजिद, मेरी खुशबू पानी, मेरा सालन भूख, मेरा चराग रात को चमकता चांद, मेरा शिआर रब्बुल आलमीन का खौफ, मेरे हमनशीन हमेशा के बीमार और मसाकीन हैं। मेरे पास न सुबह कुछ होता है और न शाम को कुछ होता है। इसके बावजूद मैं खुश व खुरम रहता हूँ और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो मुझसे ज्यादा गनी और ज्यादा नफे वाला कौन हो सकता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ऐ ईसा, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहिए ताकि लोग आपको पहचान कर आपको तकलीफ न दें। कतादा से रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे पूछो, मैं नरम दिल हूँ और मैं अपने आप को छोटा ख्याल करता हूँ। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, जब की रोटी खाओ और साफ पानी पियो और दुनिया से अमन और सलामती की हालत से अलग हो जाओ। मैं तुमसे बरहक बात करता हूँ कि दुनिया की शीरीनी आखिरत की तलखी है और दुनिया की तलखी आखिरत की शीरीनी है। अल्लाह के बंदे नाजो नेमत वाली जिंदगी नहीं गुजारते। मैं तुमसे बरहक बात करता हूँ कि वो आलम तुमसे बहुत बुरा है जो अपने इल्म पर ख्वाहिश को तरजीह देता है। वो आलिम तुमसे बहुत बुरा है जो अपने इल्म पर ख्वाहिश को तरजीह देता है और वो समझता है कि तमाम लोग उसी जैसे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान दुनिया के साथ है और उसके मकर व फरेब माल व दौलत के साथ है और उसकी तज़यीन व आराइश ख्वाहिश के साथ है और उसका गलबा शहवात के साथ होता है। कुरान हकीम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तफसील बयान हुई है उसके बेशतर मंदरजात से दौरे हाजिर के ईसाई उलमा भी इत्तफाक करते हैं। मसलन आपकी कमारी पैदाइश, गुनाहों से पाक होना, आसमान पर उठाया जाना और मसीह अलैहिस्सलाम के मौजज़े जैसे मुर्दे को जिंदा कर देना। कुरान पाक में कम से कम 2 मकामात पर यौम क़यामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र साथ साथ आया है। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर था और ना ही
बीवी बच्चे। आप अलैहिस्सलाम शहर शहर करिया करिया दीन हक की तबलीग फरमाते और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते। हस्बे जरूरत अपने मोजज़ात से उनकी मदद भी फरमाते, लेकिन इन सब के बावजूद यहूदियों की अक्सरियत आप अलैहिस्सलाम को अजियत देने और तकजीब करने से बाज न आती। दरअसल बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकर रहे। अलबत्ता उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार और हमदर्द और गमख्वार थे। वो आप अलैहिस्सलाम के साथ दीन के काम में मशगूल रहते। कुरान करीम ने उन्हें हवारी के नाम से याद किया है। इरशाद बारी ताला है, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आप अलैहिस्सलाम के मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप अलैहिस्सलाम गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। सूरा आले इमरान आयत नंबर 25। लफ्ज हवारी हूर से माखूस है, जिसके लग़वी माना सफेदी के हैं। इस्तिलाह में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखलिस साथियों को ये लक़ब दिया गया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी के लक़ब से नवाजा गया। मुफस्सिरीन ने बहुत ही करीबी हवारीन की तादाद 12 बतलाई है। हवारी की जमा है और इसके माना अंसार यानी मददगार के हैं। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर नबी का कोई हवारी यानी मददगार होता है। मेरे हवारी जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 या 34 साल थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मसरूफ तरीन और इनकलाबी थी। जब आप शादी की उम्र को पहुंचे तो हुक्मरान वक्त ने आपके खिलाफ कदम उठाया तो अल्लाह ताला ने अपनी मंशा से आपको आसमानों की तरफ उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब कयामत के करीब नाजिल होंगे तो नेक लड़की से शादी करेंगे जो फराइज और तहज्जुद की पाबंद होगी। नाजरीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि सारी मखलूकात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चमगादड़ भी अल्लाह ही की तख्लीक है या उसे सैयदना व नबीना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनाया है? इसी हवाले से हमारी इस वीडियो में आप चमगादड़ से मुतालिक हैरान कुन मालूमात जानेंगे। वीडियो में आपको बताते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अजीब खिलकत यानी चमगादड़ को क्यों पैदा फरमाया और चमगादड़ से तमाम परिंदे नफरत क्यों करते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में नाजरीन आपको ये भी बताएंगे कि चमगादड़ का घर में आना और घोंसला बनाना कैसा है। नाजरीन, ये बात जहन में रहे कि चमगादड़ ममालिया जानवरों में शुमार होता है। उल्टा लटक कर खाना पीना और मुंह के जरिए ही इखराज करने वाला ये परिंदा शिकारी परिंदा है। ये कुदरती रेडार सिस्टम के जरिए अपना रूट तय करता है और अंधेरों में राज करने वाला ये अजीब गरीब जानदार है। और कोरोना वायरस की वबा के बाद खास तौर से चमगादड़ों के लिए मुश्किल वक्त है। चमगादड़ के बारे में जो एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है वो ये है कि हम लोग इसे परिंदा समझते हैं, जबकि चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो परिंदों की तरह उड़ता तो है लेकिन उसके परों पर बाल नहीं होते। उसके पर गोश्त के बने हुए होते हैं। चमगादड़ के 20 से 38 तक दांत भी होते हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि मादा चमगादड़ को हैज क्यों आता है? चमगादड़ अंडे के बजाय बच्चे देती है और बच्चों को दूध कैसे पिलाती है? बाजों का चमगादड़ अपने बच्चे को मुंह में लेकर उड़ती है तो उड़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिला देती है। हर साल ये एक बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ की बाज इकसाम ऐसी हैं जो 3 से लेकर 7 बच्चों को जन्म देती हैं। चमगादड़ इंसानों की तरह हंसती है और मवेशियों की तरह पेशाब भी करती है। चमगादड़ की उम्र भी लंबी होती है। चमगादड़ की उम्र 10 साल से लेकर 20 साल तक होती है। कुछ इकसाम की उम्र 41 साल और कुछ तो हजारों साल जिंदा रहती हैं। ये ज्यादातर गर्म इलाकों में रहना पसंद करती हैं क्योंकि इन्हें सर्दियां ज्यादा पसंद नहीं होती। दिन की रोशनी में चमगादड़ को नजर नहीं आता, इसलिए चमगादड़ रात के वक्त बाहर निकलती है और रात के वक्त अपने रास्ते का इंतखाब करने के लिए चमगादड़ इंतहाई तेज आवाज निकालती है। ये आवाज किसी चीज से टकराती है तो उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंचने में जितना वक्त लेती है उससे चमगादड़ अंदाजा कर लेती है कि रुकावट कितनी दूर है। इस तरह से ये अपना ठिकाना भी ढूंढ लेती है। इसलिए चमगादड़ बाहर निकलने के लिए सूरज के ढलने का इंतजार करती है और वही वक्त उसकी गिजा का है क्योंकि उस वक्त अपने रिज़्क की तलाश में निकलती है। चुनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर अपने रिज़्क की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे गिजा दूसरी तालिबे गिजा की खुराक बन जाते हैं। बस अल्लाह पाक तबारक व तआला की जात जिसका कोई भी हाकिम, जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक अंदाजे के मुताबिक एक रात में चमगादड़ 4 से 11 हजार तक की तादाद में
कीड़े मकोड़े खा जाती है। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि चमगादड़ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से पैदा फरमाया, इसलिए ये अल्लाह की पैदा करदा दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है और यही वजह है कि तमाम परिंदे इससे बुग़्ज़ रखते हैं और इस पर गालिब रहते हैं। लिहाजा जो परिंदे गोश्त खोर हैं वो उसे खा जाते हैं और जो गोश्त खोर नहीं वो उसे मार डालते हैं। उड़ते वक्त चमगादड़ जिस तरफ चाहे मुड़ सकती है। चमगादड़ की खुराक मच्छर, मक्खियाँ और मुख्तलिफ दरख्तों के फल हैं। दुनिया में चमगादड़ की 1200 से ज्यादा अक़साम मौजूद हैं और उन सब के मिजाज अलग अलग होते हैं। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि ये जानवर खाता पीता भी मुंह से है और मादों का इखराज भी मुंह से करता है। चमगादड़ 60 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। जब वो उड़ने के लिए तैयार होती हैं तो खुद को नीचे फेंकती हैं और गिरने से पैदा होने वाली रफ्तार उन्हें उड़ान भरने में मदद देती है। आम परिंदों की टांगे चमगादड़ों के बरक्स लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए वो दौड़कर उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी तेजी से अपनी खुराक हजम कर सकती है और यही वजह है कि इसका वजन नहीं बढ़ता। इनके फुजले में पोटाशियम नाइट्रेट पाया जाता है जिसे बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है और धमाका खेज मवाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर चमगादड़ के बदन पर चनार के दरख्त का पत्ता या शाख लग जाए तो ये सुन्न हो जाती है और फौरन नीचे जमीन पर गिर जाती है। चमगादड़ सीधी खड़ी नहीं हो सकती। चमगादड़ों के तकरीबन तमाम अनवा उल्टी लटकती हैं। उनके पाँव कुछ इस तरह के हैं कि वो उल्टी हालत में आराम महसूस करती हैं। इंसानों के लिए ऐसा करने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। आप इन्हें दिन के वक्त बहुत पुरानी इमारतों, गारों पर सर नीचे करके लटके हुए देखते हैं। वो इसी हालत में सोती हैं और इसी हालत में फुजले का इखराज करती हैं। ये कई महीनों तक सोती रहती हैं। जब ये सो रही होती हैं तो इनके जिस्म का दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात तक पहुंच जाता है। इस वक्त ये अपने आप को गर्म रखने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। चमगादड़ 10,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकती है। चमगादड़ की चंद इकसाम गोश्तखोर भी होती हैं। ये मछली का गोश्त खाना ज्यादा पसंद करती हैं। चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 11 मरतबा धड़कता है, मगर उड़ते वक्त चमगादड़ का दिल 1 मिनट में 1000 से ज्यादा मरतबा धड़कता है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम ने चमगादड़ को हराम करार दिया है, लेकिन बहुत से मज़ाहिब में इसे शौक से खाया जाता है। दोस्तों, चमगादड़ की एक किस्म को उड़न लोमड़ी कहते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चमगादड़ होने का एजाज हासिल है। इसका वजन 2 पाउंड तक होता है और उसके परों की लंबाई 6 फीट तक होती है। यह चमगादड़ दरख्तों पर घोंसला बनाती है और सिर्फ फल खाती है। लोग कहते हैं कि इसके घोंसले की कीमत अरबों रुपए होती है। दुनिया की सबसे छोटी चमगादड़ को वेम्पायर बैट कहते हैं, जिसकी खुराक इंसानी और हैवानी खून है। वेम्पायर बैट जिस किसी इंसान या जानवर का खून चूस लेती है, उसमें जहरीले मादे छोड़ देती है, जिससे इंसान को पहले हल्का बुखार, सर दर्द और सांस में तकलीफ होती है। आखिर में वो दम घुटने या खाना पीना छोड़ देने की वजह से मर जाता है। वेम्पायर बैट हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ यतीम बच्चे भी पालती है। माहिरीन के मुताबिक शैतानी कामों के लिए भी माजी में चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर अब ये सिलसिला खत्म हो गया है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवरों की तरह बच्चे देती है और उन्हें दूध पिलाती है। बसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी महारत से शिकार करने का फन रखती है। नाजरीन, चमगादड़ चीर फाड़ कर खाने वाले परिंदों में से है, इसलिए इसका खाना हराम है। रही बात इसकी बीट और पेशाब की, तो वो माफ है। जरूरत तो मजबूरी की वजह से, यानी वो फजा से बीट और पेशाब करती है, इसलिए फुकाहे कराम ने इसे माफ करार देकर निजिस नहीं कहा है। ना ये कि वो खुद हलाल है। अलबत्ता चमगादड़ अगर पानी में गिरकर मर जाए और उसको फूलने और फटने से पहले निकाल लिया जाए, अगर मज़कूरा पानी की मिकदार दर्दा यानी एक बड़े होज से कम है, तो उस चमगादड़ के गिरने और मरने से वो पानी नापाक हो जाएगा और उसको पाक करना जरूरी होगा। अगर चमगादड़ के अज्जा पानी में बाकी हो तो उन्हें निकालना जरूरी होगा। जब तक वो अज्जा मौजूद हो वो पाक नहीं होगा, और अगर वो फूलने और फटने के बाद निकाला गया तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर उसके गिरकर मरने का वक्त मालूम हो तो उस वक्त से जो नमाजें उस पानी से वुजू करके पढ़ी गई हों, उन नमाजों का इयादा लाजिम होगा। और अगर वक्त मालूम ना हो तो फकत मरने की सूरत में, जबकि फूला फटना ना हो, 1 दिन 1 रात की नमाजों का, और फूल या फट गया हो तो 3 दिन 3 रात की नमाजों का लौटना जरूरी होगा। और इतने अरसे में इस पानी से जो कपड़े वगैरह धोए उन्हें दोबारा पाक करना जरूरी होगा। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि चमगादड़ का घर में आना और घोंसला बनाना घर के वीरान होने की अलामत है। तो इस हवाले से याद रखिए कि इस्लाम हकायक और सदाकत पर मुश्तमिल कामिल और मुकम्मिल दीन है। तोहमात, खुराफात, बदशुगुनी और मुख्तलिफ चीजों की नहूसत के तसव्वुर से इसका कोई ताल्लुक
تعल्लुक नहीं है। इस किस्म की तोहम परस्ती और बदशुगुनी का अकीदा जमाना जाहिलियत में रखा जाता था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा मुसलमानों को इस किस्म के तोहमात और खुराफात से इज्तनाब करना चाहिए। दीन इस्लाम ने इंसान की हर सतह पर कामिल रहनुमाई की है। अल्लाह की जात पर ईमान, एतकाद और तवक्ल का तकाजा ये है कि सब कुछ उसी से होने का यकीन इंसान के कल्ब व ज़हन में रासिख हो। किसी शे के बारे में बदफाली, नहूसत और तोहम परस्ती का नजरिया दर हकीकत एक गैर इस्लामी सोच और इस्लामी तालीमात के मनाफी अमल है। अगरचे इस्लाम हमेशा तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देता है और उसमें तोहम परस्ती या बदशुगुनी की कोई गुंजाइश नहीं, मगर उसके बावजूद मुसलमानों की कसीर तादाद इस मर्ज का शिकार है। मुसलमानों में तोहम परस्ती की वजह एक तो इल्म की कमी और दीनी अहकाम से नावाकफियत है, और दूसरी बड़ी वजह बरे सगीर में हिंदुओं के साथ रहना है, जिनमें तोहम परस्ती हद दर्जा आम है। जैसा कि नौ मौलूद को नजर बद से बचाने के लिए पेशानी पर काजल का टीका या निशान लगाना, शाम के वक्त सफाई से गुरेज करना, इससे दौलत कम होगी, मर्द की दाईं और औरत की बाईं आंख फड़कने को अच्छी खबर की आमद से मशरूत करना, टांगे हिलाने से दौलत का जाना, प्याज या छुरी सरहाने रखने से बुरे ख्वाबों से निजात मिलना, इसके अलावा काली बिल्ली का रास्ता काटना, शीशा टूटना, दूध का उबल कर बर्तन से बाहर गिर जाना वगैरह को बुरे वाकयात की अलामत समझना हिंदू मुआशरे के आम अकायद हैं। नाजरीन, हदीस में आता है कि जो शख्स भी तोहम परस्ती और बदगुमानी जैसे बुरे ख्यालात से एतराज करेगा तो उसके लिए नेक अजर है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशुगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामिल तवक्कुल करने वाला और बदशुगुनी से एतराज करने वाला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।